انسان کی فطرت بھی عجیب ہے۔ وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگو۔ نظر میں دور ترک راہ گزر ضروری ہے، کسی بھی سمت ہو لیکن سفر ضروری ہے۔ ایک غم تو برنے دیا کر اے زندگی، ہم کون سا باغے جا رہے ہیں۔ جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت پر مستقل مزاجی پر ہو تو وہ تمہارے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ جب تم برابر اس کی اطاعت پر ڈٹے رہتے ہو تو وہ مایوس ہو کر تمہیں چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ تمہیں کبھی ایسے اور کبھی ویسے کرتے دیکھتا ہے، یعنی تمہیں غیر مستقل مزاج دیکھتا ہے، تو وہ تمہارے بارے میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ زندگی میں اگر آپ کسی سے محبت ہو جائے تو اظہار لازمی کرنا، اس سے بالا تر ہو کر کہ وہ نصیب میں ہے یا نہیں۔ ایک بار اسے ضرور احساس دلانا کہ کوئی اس کے لیے بے غرض ہے، بے لوث ہے۔ اسے کبھی اظہار سے محروم نہ رکھنا، کیونکہ جس محبت کا اظہار نہ ہو وہ محبت کسی ویرانے میں تعمر سلگتی رہتی ہے۔ چلو آؤ کہا لگاتے ہیں ماضی کی تلخ یادوں پر، جھوٹے وعدوں پر، اپنی نادانیوں اور اپنی غلطیوں پر آؤ مسکراتے ہیں۔ کچھ انسان بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ ان سے چاہے جتنی مرضی نیکی کر لیں، آخر کار وہ ڈنگ مار ہی دیتے ہیں، اور یہی ان کی فطرت ہے۔ اگر کبھی آپ مایوس ہونے لگیں تو شیشہ دیکھ لیجئے گا، اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کو۔ جب وہ آپ جیسی اولاد کے بعد مایوس نہیں ہوئے تو آپ کیوں ہو رہے ہیں؟ جب کسی کی ضرورت ہو اور وہ آپ کے ساتھ نہ ہو، پھر چاہے وہ ساری زندگی ہی آپ کے ساتھ ہو، اس وقت کا مداوع نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی دل کو بہلا دینا صحیح ہوتا ہے، ہر ضد سکون نہیں دیا کرتی۔ پاگل پن کی ساری لکیریں میرے ہاتھوں میں کیوں، جس کو چاہوں میں ہی چاہوں، میں ہی چاہوں کیوں۔ انسان دکھ نہیں دیتا، مگر انسان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ میں نہیں جانتی اسے مشکل کہاں پیش آئی، میں نے رابطوں کے علاوہ اس سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معذرت کے ساتھ یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑنے پر کبھی بھی دستیاب نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہوں، یہ تو ہم ہر کسی سے کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر کسی کو دستیاب نہیں ہوتا۔ جسے آپ سے بات کرنی ہو وہ آپ کے نکتے اور کومے کا بھی جواب دیتا ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ بھی سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے، کیونکہ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو وہ اسے دھکا نہیں، سہارا دیتا ہے۔ زندگی میں ایک بار محبت ضرور ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ محبت کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ ہر بات کو خاموشی سے مان لینا، یہ بھی انداز ہے ناراضگی کا۔ ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ ایک رائے ہے، حقیقت نہیں۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ایک نقطۂ نظر ہے، سچ نہیں۔ روسی کہاوت ہے کہ ملاقات کے 2 ہی معیار ہوتے ہیں، خون ملتا ہو یا خیالات۔
اب میسر کہاں ہیں خود کو بھی ہم، ہاں تیرے بے حساب تھے جب تھے۔ خاموش کر دیا مجھے دل کی اضطرابی نے، یوں لگتا ہے جیسے کہ میں روٹھ گیا ہوں۔ دنیا راضی ہو نہیں سکتی، بندہ مکدا مک جاندہ۔ ملنے کی آرزو نہ بچھڑنے کا کچھ ملال، ہم کو اس شخص سے محبت عجیب تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچتے رہنا، اگرچہ تمہارا نفس اسے قرآن سکھانے کے لیے ہی کہے۔ مجھے رب کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ اٹھا کر رکھا نہیں جاتا سر پر سب کو، جو عزیز ہیں وہ میرے دل کے قریب ہیں۔ سمجھنے والے خاموشی بھی سمجھ لیتے ہیں، اور نہ سمجھنے والے جذبات کا بھی مذاق بناتے ہیں۔ بگڑ گئے تھے ہم عشق میں تھوڑے بہت، دل ٹوٹا تو پھر دل توڑے بہت۔ اتنا کیوں سکھائے جا رہی ہے زندگی ہم نے، کون سا صدیاں گزارنی ہیں یہاں۔ مکمل دو ہی دانوں پر یہ تسبیح ہے محبت ہے، جو آئے تیسرا دانہ یہ ڈوری ٹوٹ جاتی ہے۔ مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا، ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے۔ محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ محبت دل کا سجدہ ہے جو ہے توحید پر قائم، نظر کے شرک والوں سے محبت روٹھ جاتی ہے۔ مکمل دو ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے، جو آئے تیسرا دانہ یہ ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، یہ ڈوری ٹوٹ جاتی ہے۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ ہر مانگ کر حاصل ہونے والی چیز احسان کے ماتحت ہوتی ہے، احساس کے نہیں، پھر چاہے وہ پیسہ ہو یا محبت ہو یا توجہ۔ اگر آپ کی نظر خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ میری دنیا میں کوئی چیز ٹھکانے پہ نہیں، بس تجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ سب اچھا ہے۔ لوگ اچھے یا برے نہیں ہوتے، بلکہ حالات انہیں اچھے یا برے بناتے ہیں۔ لیکن انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ چن سکتا ہے کہ اس نے کیا بننا ہے۔ تمہیں اس فانی دنیا میں ہر اس چیز سے بچڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ بے شک الحمدللہ رب العالمین۔ دلوں میں نفرتیں لے کر لوگ کس قدر سادگی سے ملتے ہیں۔ زندگی کی کتاب میں ہر صفحے پر سبق ہے، پر ہم سیکھتے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ بے شک۔ اور فرمایا کہ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ دل جتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہے، ایمان والوں کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند، اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔
غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اس غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورہ انعام جس مریض پر بھی پڑھی گئی اسے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کر لیا کرو۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ نمبر 1، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ نمبر 2، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ نمبر 3، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔